کلپ نمبر 489۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عز و جل کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کو چھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا، یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ عز و جل ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں، اور اللہ عز و جل کی اطاعت جو آج کار آمد ہوتی وہ بجا نہ لائے تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہم تمہیں دکھا دیں، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و رسوائیاں آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا، چنانچہ بدر وغیرہ میں ذلت و رسوائیاں دکھائی گئیں،
اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔